الحمد لله رب العالمين پیر نعرہ رسالت سادات کرام اولاد غوث اعظم نعرہ تکبیر نعرہ رسالت الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن أكرمكم عند الله يتقاكم صدق اللہ العظیم غوث اعظم بمن بے سرو سامان مدد قبلہ دین مدد کعبہ ایمان مدد بگردہ بے بلا افتاد کشتی ضعیفان شکستہ رات پشتی بحق کے خواجہ عثمان ہارون مدد کن یا معین الدین چشتی مدد کن یا معین الدین چشتی مدد کن یا معین الدین چشتی محترم و مکرم حضرات سادات کرام و علماء ذوی الاحترام حاضرین سنی اجتماع السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آئیے ہم اور آپ مل کر انتہائی عقیدت و محبت کے ساتھ اپنے اور ساری کائنات کے مرکز عقیدت انیس بے کساں چارہ ساز درد منداں ہم غریبوں کے غم گسار مصطفیٰ جان رحمت حضور احمد مجتبی محمد مصطفیٰ ارواحنا فدا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں جس طریقے سے میں پڑھا ہوں آپ بھی میرے ساتھ مل کر بآواز بلند پڑھیں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ یہ اجتماع دارالعلوم اہل سنت برکات خواجہ کے سالانہ دستار بندی کے موقع پر منعقد کیا گیا ہے، اور انشاءاللہ تھوڑی ہی دیر میں قائد محترم عطائے حضور مفتی اعظم داعی کبیر حضرت علامہ حافظ و قاری محمد شاکر علی نوری رضوی برکاتی صاحب حضور امیر سنی دعوت مدظ اللہ العالی یہاں تشریف لائیں گے، اور سادات کرام اور علماء ذوی الاحترام کے ہاتھوں سنی دعوت اسلامی کے اس ادارے میں جن بچوں نے حفظ قرأت اور عالم کورس کو مکمل کیا ہے ان کے سروں پر دستار سجائی جائے گی۔ اللہ تعالیٰ اس ادارے کو دن 11ویں رات 12ویں ترقی عطا فرمائے۔ میں اس ادارے کے سالانہ اجلاس میں پہلی مرتبہ حاضر ہوا ہوں، اور یہ بات دیکھ کر مجھے بڑی مسرت ہے کہ آمود کی سرزمین پر اہل سنت و جماعت کا یہ قلعہ جو سنی دعوت اسلامی نے تعمیر کیا، الحمدللہ اب
یہ ایک ننھا سا پودا نہیں بلکہ تناور درخت بن چکا ہے، اور اہل آمود ہی نہیں بلکہ پورے گجرات، اور گجرات ہی نہیں بلکہ ہندوستان، اور ہندوستان ہی نہیں بلکہ اب دنیا کے دیگر علاقوں میں بھی اس ادارے کا فیض عام و تام ہوگا انشاءاللہ۔ اللہ اس ادارے کو دنیا سنیت کی ایک عظیم یونیورسٹی بنا دے، اور جب تک چاند اور سورج نکلتے اور ڈوبتے رہیں اس ادارے کا فیض اس وقت تک جاری و ساری رہے۔ ہمارے قائد محترم حضور امیر سنی دعوت اسلامی کے لیے دعا کریں کہ انہوں نے یہ پلان پیش کیا کہ پورے ہندوستان بھر میں سنی دعوت اسلامی کی جانب سے سرکار غوث الاعظم کی نسبت سے 111 دارالعلوم قائم کیے جائیں گے، جس میں سے 40 کے لگ بھگ دارالعلوم قائم ہو چکے ہیں، جن میں سے ایک آپ کا اور ہمارا یہ ادارہ برکات خواجہ بھی ہے، اور انشاءاللہ مزید یہ سلسلہ جاری ہے، جاری رہے گا، اور 111 پر یہ سلسلہ ختم نہیں ہوگا۔ اللہ قائد محترم کو دراز عمر بالخیر عطا فرمائے، اور یہ سلسلے اسی طرح اداروں کے، اسکول کے، مدارس کے، مکاتب کے جاری و ساری رہیں۔ حضور حافظ ملت رحمت اللہ علیہ کے مبارک پور میں جس وقت ادارے کی بنیاد کے لیے حضور مفتی اعظم سید العلماء اور دیگر ہمارے بزرگ پہنچے تھے، تو اس وقت شاعر نے شعر پڑھا تھا، چاند سورج میں جب تک، اس نے کچھ اور پڑھا تھا کہ تیری جب تک زندگانی رہے میرے حافظ تیری یہ نشانی رہے، اس طرح اس نے کوئی شعر پڑھا تھا۔ تو حضور مفتی اعظم نے اصلاح کرتے ہوئے فرمایا تھا ایسا مت پڑھ، بلکہ یوں پڑھ کہ چاند سورج میں جب تک روانی رہے میرے حافظ تیری یہ نشانی رہے۔ اس شعر کو میں اس ادارے کے لیے اپنے قائد محترم کی بارگاہ میں پیش کرتا ہوں کہ چاند سورج میں جب تک روانی رہے میرے قائد تیری یہ نشانی رہے۔ اللہ تعالیٰ اس ادارے کو دن 11ویں رات 12ویں ترقی عطا فرمائے۔ وقت کم ہے، اصل گفتگو تو آپ کو حضور امیر سنی دعوت اسلامی کی سننی ہے۔ میں تھوڑی دیر کے لیے حاضر ہوا ہوں، اور احباب نے آج کے لیے مجھے جو عنوان دیا ہے، چونکہ عنقریب اصدق الصادقین سید المتقین یعنی افضل البشر بعد الانبیاء بالتحقیق سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یوم وصال آنے والا ہے، تو اس حوالے سے مجھے احباب نے حکم فرمایا کہ میں اپنے آقا و مولا سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں خراج عقیدت پیش کروں۔ اسی مناسبت سے میں نے قرآن مقدس کی بڑی مشہور و معروف آیہ کریمہ کے ایک حصے کی تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے۔ رب قدیر اس کے متعلق مجھے حق کہنے اور آپ تمامی حضرات کو حق سن کر اس پر عمل کرنے اور اسے عام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ امام اہل سنت فرماتے ہیں اصدق الصادقین سید المتقین، اصدق الصادقین سید المتقین، چشم و گوشے وزارت پہ لاکھوں سلام۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، آج جس طریقے سے دن گزرتے جا رہے ہیں، لوگ صحابہ کی قربانیوں کو فراموش کرتے جا رہے ہیں، اور صحابہ کی جو قربانیاں ہیں وہ یقیناً اتنی قیمتی اور اتنی اہم ہے کہ امت اگر اس کو بھلا دے تو شاید ہم سے زیادہ احسان فراموش روئے زمین پر کوئی ہو ہی نہیں سکتا، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اعلان نبوت فرمایا تو اعلان نبوت فرمانے کے بعد پھر جو مشقتوں کا، مصیبتوں کا، جو تکلیفوں کا سلسلہ شروع ہوا، اس کو جھیلنے میں حضرات صحابہ کرام قدم قدم پر
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ موجود رہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اسی لیے صحابہ کی عظمت کو بیان کرتے ہوئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میرے بعد میرے صحابہ کو نشانہ نہ بنا دینا، میرے بعد میرے صحابہ کو برا نہ کہنا۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اگر تم مجھ سے محبت کرو تو اللہ کے لیے مجھ سے محبت کرو اور میرے لیے میرے صحابہ سے محبت کرو۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جس نے میرے بعد میرے صحابہ کو لعن طعن کیا، جس نے میرے بعد میرے صحابہ کی برائی بیان کی، اس پر تمام فرشتوں کی اور اللہ کی لعنت نازل ہوگی۔ اللہ نہ اس کا فرض قبول فرمائے گا نہ اس کا نفل قبول فرمائے گا۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کی عظمت کو بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ اللہ اکبر، میرے تمام صحابہ سچے ہیں۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ اکبر، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میرے صحابہ پر جہنم کی آگ حرام ہے، اور جنہوں نے صحابہ کا دیدار کیا ان پر بھی جہنم کی آگ حرام ہے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ دوسرے لوگ احد پہاڑ کے برابر سونا خیرات کرے اور میرا صحابی مٹھی بھر جو خیرات کرے تو دوسروں کا احد پہاڑ کے برابر سونا خیرات کرنا صحابہ کے مٹھی بھر جو خیرات کرنے کے برابر نہیں۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، یہ عام صحابہ کی شان ہے، ہر صحابی کی شان یوں ہے، لیکن اللہ اکبر، قرآن مقدس کے اندر صحابہ سے کہیں حسنہ کا وعدہ کیا گیا، کہیں پر ان کو رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ کے لقب سے نوازا گیا، کہیں پر ان کو یا ایھا الذین آمنوا کے خطاب خاص سے نوازا گیا، کہیں پر ان کو متقی کہا گیا، کہیں پر ان کو اہل جنت کہا گیا، کہیں پر ان کو اہل رضوان کہا گیا، کہیں پر ان کو اہل بیعت کہا گیا۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، ان کی عظمتیں بیان کی گئی، لیکن ان سارے صحابہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس کو امامت کا مرتبہ عطا فرمایا، جو صرف صحابی ہی نہیں تھا بلکہ صحابہ کا امام تھا، جو صرف صحابی ہی نہیں تھا بلکہ صحابہ کا مقتدی تھا، جو صرف صحابی ہی نہیں تھا صحابہ کا پیشوا تھا، جس کی صحابیت کا اعلان اللہ کے قرآن نے کیا ہے، وہ ذات سیدنا ابو بکر صدیقی ہے۔ سارے صحابہ متقی ہے، لیکن اللہ نے صدیق اکبر کو اتقا کا لقب عطا فرمایا ہے۔ میرا کریم فرماتا ہے، انا اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اللہ کے نزدیک اتقا وہ، اللہ کے نزدیک عزت والا وہ ہے، اللہ کے نزدیک مکرم وہ ہے جو اتقا ہے۔ علامہ جلال الدین سیوطی رحمت اللہ تعالی علیہ ارشاد فرماتے ہیں، اتقا سب سے زیادہ عزت والا ہے، اتقا سب سے زیادہ معزز ہے، اتقا اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ شان والا ہے۔ تو اتقا کون ہے؟ امام سیوطی فرماتے ہیں، یہاں اتقا سے مراد سیدنا ابو بکر صدیق کی ذات ہے، سب متقی ہیں، وہ اتقا ہے، اسی لیے اللہ کی بارگاہ میں ان کی شان اتنی بلند ہے کہ عرش سے ان کی بارگاہ میں سلام آیا کرتا ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، سیدنا ابو بکر صدیق کی قربانیوں کو فراموش نہیں کیا جا سکتا، ان کی قربانیوں کو بھلایا نہیں جا سکتا۔ کیا نہیں جانتے اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مجھ پر جس نے احسان کیا میں نے سب کے احسان کا بدلہ دنیا میں چکا دیا۔ میرے رسول نے کسی کے احسان کا بدلہ نہ رکھا، جس نے احسان کیا بڑھ کر میرے رسول نے عطا کر دیا، بڑھ کر میرے آقا نے نواز دیا، سرکار نے نوازشات کی بارش فرما دی۔ آقا فرماتے ہیں، سب کے احسان کا بدلہ ادا کر چکا ہوں، مگر ایک جس کا نام ابو بکر ہے اس کے احسان کا بدلہ نہیں دیا گیا۔ کل قیامت کے دن اللہ ابو بکر کو میری طرف سے بدلہ عطا فرمائے گا۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ نعرہ رسالت، علماء اہل سنت، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔
میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، صدیق اکبر کی وہ ذات ہے کہ آقا کریم ان کی عظمت کو خود بیان فرماتے ہیں۔ ایک مرتبہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف فرما تھے، سیدنا فاروق اعظم بھی موجود تھے۔ سیدنا فاروق اعظم صدیق اکبر کو کچھ کہہ رہے تھے، صدیق اکبر کی شکایت بھی آقا سے کر رہے تھے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب صدیق اکبر کے حوالے سے بار بار سیدنا فاروق اعظم نے شکایت کی تو آقا کریم نے فرمایا میری خاطر میرے ابو بکر کو چھوڑ دیا کرو، اگر مجھ سے محبت ہے تو میرے ابو بکر سے محبت کرو۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، صدیق اکبر کی ذات وہ ذات ہے کہ اللہ اکبر، آج عظمت رسالت کے ڈنکے ہم بجاتے ہیں، آقا کریم کی تعریف کرتے ہیں، آقا کی شان بیان کرتے ہیں، لیکن آج شان بیان کی جاتی ہے تو لوگ نعرہ تکبیر بلند کرتے ہیں، لوگ سبحان اللہ کی داد و تحسین سے نوازتے ہیں، کہیں پر عزت دی جاتی ہے، کہیں پر گلوں سے استقبال کیا جاتا ہے۔ یہ سب حضور علیہ السلام کی مدحت کی بنیاد پر ہے، آقا کی تعریف و توصیف کی بنیاد پر ہے۔ ایسے وقت میں جب کسی کی تعریف کرنے پر انعامات مل رہے ہوں تو پھر دشمن بھی تعریف کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، لیکن اللہ اکبر، صدیق اکبر نے اس دن میرے نبی کی تعریف کی ہے جب لوگوں نے داد نہیں دی بلکہ صدیق اکبر کو پتھروں کی برسات سے نوازا۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کی بنیاد پر صدیق کو پتھر مارے گئے، صدیق کو جوتے مارے گئے، صدیق پر لاٹھیاں برسائی گئی۔ کیا نہیں جانتے امت کا سب سے پہلا وہ خطیب جس نے عظمت رسالت پر خطاب کیا ہے وہ صدیق اکبر کی ذات ہے، اور وہ بھی کہاں کیا ہے؟ دشمنوں کے سامنے کیا ہے، کعبۃ اللہ کے سامنے کیا ہے۔ ایک مرتبہ صدیق کہتے ہیں یا رسول اللہ، مکے والے آپ کو نہیں جانتے، چلے میں بتاتا ہوں کہ آپ کون ہیں۔ میرے سرکار کو صدیق لے کر کے آئے اور آقا کا رخ بددعا دیکھتے ہوئے سرکار کی عظمت کو بیان کیا۔ اے مکہ والوں، اللہ کے رسول تمہیں جنت کی طرف بلاتے ہیں، خدا وحدہ لا شریک کی طرف بلاتے ہیں۔ صدیق میرے نبی کی شان بیان کر رہے ہیں۔ اے صدیق، تم پر میرے ماں باپ قربان، وہ سما کیسا ہوگا جب محبوب خدا تشریف فرما ہوگا اور صدیق نعت مصطفیٰ بیان کر رہا ہوگا، صدیق عظمت مصطفیٰ بلند کر رہا ہوگا۔ نعرہ رسالت، اولاد غوث اعظم، دارالعلوم برکات خواجہ صدیق عظمت رسول بیان کرتے ہیں۔ کفار مکہ کی طرف سے حملہ ہوتا ہے، صحابہ نے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے گھیرے میں لے کر کے نکال لیا۔ دبلا پتلا وجود ہے صدیق کا، وجود کے اعتبار سے دبلا پتلا وجود، لیکن عشق رسول کے اعتبار سے اتنے مضبوط ہے کہ مولائے کائنات سے کسی نے پوچھا علی، صحابہ میں سب سے زیادہ شجاع بہادر کون تھا؟ یہ بیچارے شیعہ کیا جانے مقام صدیق کو۔ ارے علی سے پوچھو مقام صدیق کیا ہے، صدیق کا مرتبہ کیا ہے۔ علی کے مرتضیٰ سے پوچھنے والے پر میں قربان کہ اس نے پوچھا بھی تو باب مدینۃ العلم سے پوچھا، اس نے پوچھا بھی تو علی کے مرتضیٰ سے پوچھا، اس لیے کہ میرے رسول نے کہا علی حق کے ساتھ ہے، حق علی کے ساتھ ہے۔ اب علی جس کے لیے جو کہتے ہیں وہ سند کا درج کرتا ہے۔ صدیق کے مقام کے لیے ہم کہیں آپ نہیں جاتے، ہم علی سے سنتے ہیں، صدیق کو مانتے چلے جاتے ہیں۔ اسی لیے تو کہتے ہیں اہل سنت کا دے گا پار اصحاب حضور نجم ہے اور نام ہے اطرت رسول اللہ کی۔ علی کے نام پہ کھانے والوں، تم کیا جانو مقام صدیق کیا ہے؟ علی کا نام لے کر علی کی نہیں مانتے، علی کا نام لے کر علی کی باتوں کا کوئی وزن نہیں ہے تمہارے درمیان۔ سناؤ، فاتح خیبر سے کسی نے پوچھا، فاتح خیبر کسی معمولی ہستی کا نام نہیں جس نے الٹے ہاتھ سے 150 من کا دروازہ اکھاڑ کر کے ڈھال بنا کر پھینک دیا، پھر 70 کھسکا نہ سکے۔ اس
عظیم المرتبہ شجاع اور بہادر سے پوچھا گیا، علی یہ بتائیں سب سے زیادہ صحابہ میں بہادر کون تھا؟ مولا نے بھی بڑا عجیب جواب دیا، فرماتے ہیں سب سے زیادہ بہادر ابو بکر تھے، سب سے زیادہ بہادر ابو بکر تھے۔ ابو بکر کہاں؟ ان کی بہادری اس دن دیکھنے میں آئی جب بدر کا میدان سج رہا تھا، اور میدان بدر میں صحابہ کی میٹنگ ہوئی تو یہ پوچھا گیا، بتاؤ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب کون رکے گا؟ حضور کی حفاظت بظاہر کون کرے گا؟ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا پہرا کون دے گا؟ اس لیے کہ ممکن ہے کہ دشمن آ جائے اور جانے کائنات پر حملہ کر دے، مصطفیٰ کریم پر حملہ کر دے۔ ایک چھت بنایا گیا تھا جس کو عریش کہا جاتا ہے، آج بھی وہاں پر مسجد عریش موجود ہے۔ آقا کریم کو وہاں روکنا تھا، سرکار کو وہاں بٹھانا تھا۔ اب آپ اندازہ فرمائیں، بڑے بڑے سورماؤں کو کہا گیا، بڑے بڑے بہادروں کو کہا گیا تم رکو، فلاں تم رکو، فلاں تم رکو، لیکن کسی نے رکنے کی حامی نہیں بھری۔ اپنے چچا سے لڑنے کی ہمت کی، ماموں سے لڑنے کی ہمت کی، بیٹے پہ تلوار چلانے کی جرات کی، لیکن حضور علیہ السلام پہ پہرا دینے کی ہمت نہ ہوئی، اس لیے کہ معاذ اللہ اور صحابہ عاشق رسول نہیں تھے، واللہ قطعاً ایسا نہیں۔ وہ یہ سوچتے تھے کہ اتنی بڑی ذمہ داری ہم نبھا نہیں سکیں گے، اگر میرے پہرا دینے کی وجہ سے اگر دشمن آ گیا اور میں مقابلہ نہ کر سکا تو بتاؤ کہ پھر ساری زندگی جو ہے یہ داغ دل پر رہے گا کہ میں پہرا نہ دے سکا تھا اور آقا کریم کو زخمی کر دیا گیا، آقا علیہ السلام کو تکلیف پہنچا دی گئی، حضور کو مشکل میں ڈال دیا گیا، آقا کو مشقت میں ڈال دیا گیا، کوئی رکنے کے لیے تیار نہ ہوا۔ اس وقت ہم ایک دوسرے کا چہرہ تکتے تھے کہ کون رکے گا، اس میں صدیق اکبر نے کہا میں رکوں گا اور میں پہرا دوں گا۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، صدیق کی شجاعت کا یہ عالم ہے۔ تو بہرحال عرض یہ کر رہا تھا کہ صدیق اکبر نے جو ہے آقا کریم کی شان بیان کی، آقا کریم کی عظمت بیان کی، حضور کے مراتب بیان کیے، اور اس کے بعد جب پتھر برسنے لگے اور لاٹھیاں برسنے لگی تو صحابہ حضور کو سنبھال کر نکال لیے۔ ابو بکر کو بہت مارا گیا۔ اس سے پتہ چلا صدیق خطیبوں کو ذوق دے رہے ہیں، صدیق خطیبوں کو درس دے رہے ہیں۔ او مختلف عنوان کی اچڑ پٹ لگانے والوں، سب سے عظیم عنوان وہ ہے جو سارے عناوین کی جان ہے، اس کو شان مصطفیٰ کہتے ہیں۔ ہر عنوان کی عظمت اپنی جگہ ہے، لیکن عظمت رسول کا عنوان چھوڑ کر جو عنوان بھی بولو گے ناقص رہے گا۔ یہی ایک عنوان وہ ہے جو انسان کے ایمان کو مکمل کر دیتا ہے، انسان کے ایمان کی تکمیل کر دیتا ہے۔ آج نماز کے عنوان پہ گفتگو تو ہوتی ہے، لیکن عظمت رسالت کو چھوڑ دیا جاتا ہے، روزے کے ذوق دلائے جاتے ہیں، لیکن عظمت رسول بتائی نہیں جاتی۔ نتیجہ یہ ہے کہ نمازیں اور روزے تو رہ گئے، لیکن دل میں عظمت مصطفیٰ نہ ہونے کی وجہ سے اب وہ نمازیں اٹھک بیٹھک کے سوا کچھ نہیں رہ گئی۔ اور جہاں عظمت رسول کے نام پہ جلسے بھی ہوتے ہیں، سیرت النبی کے نام پہ جلسے بھی ہوتے ہیں، وہاں پر بس یہی باتیں بتائی جاتی ہے۔ آقا نے بڑھیا کا بوجھ اٹھایا، سرکار نے اپنے گھر میں جھاڑو دی، آقا کریم نے نالین درست کر لی۔ نادان یہ ساری چیزیں تو میرے رسول نے کی، ذرا یہ بھی تو بتا دے کہ انہوں نے اشارہ کیا تو چاند ٹکڑے ہو گئے، ذرا یہ بھی تو بتا دے انہوں نے اشارہ کیا تو سورج پلٹ کر کے آ گیا، ان کی انگلیوں سے پانی کے چشمے جاری ہو گئے، انہوں نے آواز لگائی تو جابر کے مردہ بچے دوڑتے ہوئے آ گئے، ذرا یہ بھی تو کہہ دے انہوں نے اشارہ کیا تو اللہ اکبر کنکریوں نے کلمہ پڑھ لیا، قربان جائیں۔ اللہ امام یوسف نبہانی فرماتے ہیں آقا کریم نے ایک لقمہ اٹھایا، لقمہ حضور علیہ السلام کے ہاتھوں میں تسبیح کرنے لگا۔ کبھی محسوس بھی کیا آخر لقمے نے حضور کے ہاتھوں میں تسبیح کیوں کیا؟ اس لیے کہ جب انسان کسی اونچے مقام پر پہنچتا ہے تو وہ اللہ کی تسبیح کرتا ہے اور یہ شکر کرتا ہے کہ میں کتنی بلندی پر آ گیا۔ خدا کی قسم لقمہ
لڑکا میرے نبی کے ہاتھوں میں آ کر خدا کی تسبیح کر رہا ہے کہ مولا تو نے مجھے کتنا اچھا ہاتھ عطا کر دیا اور مجھے کس کے لیے تو نے منتخب فرما دیا. تو یہ ساری چیزیں آقائے کریم کی عظمت ہے. عظمت مصطفیٰ کے بغیر ایمان کا تصور نہیں کیا جا سکتا. اس لیے میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، صدیق اکبر خطبہ کو مزاج دے رہے ہیں. اگر بولنا ہے تو آقا کی عظمت پر بولو، حضور کی شان پر بولو، حضور کے مراتب پر بولو. میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، لیجئے قائد محترم حضور امیر سنی دعوت اسلامی تشریف لا رہے، حضرت کا استقبال کر لیں. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت، داعیے کبیر، داعیے کبیر، عطائے مفتی اعظم ہند، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت، قائد اہل سنت، داعیے کبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. درود شریف پڑھنے. اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. ہمارے امیر محترم قائد محترم تشریف لا چکے ہیں اور میں بہت زیادہ دیر حضرت کے سامنے گفتگو نہیں کروں گا. میں اپنی گفتگو کو سمیٹتا ہوں ایک مرتبہ. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم والہ الکرام اجمعین. صلاۃ و سلام علیک یا جد الحسن والحسین. عرض یہ کر رہا تھا، جب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ کو بہت مارا گیا اور وہ مردہ سمجھ کر صدیق اکبر کو چھوڑ کر چلے گئے، تو صدیق اکبر کے قبیلے والے صدیق اکبر کی محبت میں نہیں بلکہ قبیلے کی غیرت کی بنیاد پر ابو بکر صدیق کے پاس آئے اور ان کو اٹھا کر لے گئے، گھر میں رکھا. اور گھر میں رکھنے کے بعد آپس میں گفتگو کرنے لگے، یا تو ابو بکر کا انتقال ہو جائے تاکہ ہم تلواریں نکال کر پھر ان سب سے مقابلہ کریں، یا تو پھر یہ ہوش میں آ جائے تاکہ پھر ہم اپنے اپنے گھروں کو لوٹ جائیں، قربان جائیں. قبیلے کے لوگ ارد گرد کھڑے ہیں. بہت دیر کے بعد جب صدیق اکبر کو ہوش آتا ہے تو لوگ صدیق اکبر کی خیریت پوچھتے ہو، ابو بکر کیسے ہو؟ صدیق اکبر کوئی جواب دینے کی بجائے کہتے ہیں، پہلے یہ بتاؤ میرے آقا کیسے ہیں، میرے سرکار کیسے ہیں؟ قبیلے والوں کو غصہ آیا، ہم تو اس کے لیے اتنی دیر سے یہاں کھڑے ہیں اور یہ تو کسی اور کی محبت میں گرفتار ہے. غصے سے چلے گئے. اور اس کے بعد جب سب چلے گئے، ماں آخر ماں ہوتی ہے، ماں کی ممتا بڑی عظیم ہوا کرتی ہے. ماں نے کہا بیٹے دودھ پی لے. صدیق اکبر نے کہا ماں جب تک کہ اپنے آقا کا چہرہ نہیں دیکھوں گا اس وقت تک نہ میں کچھ کھاؤں گا نہ کچھ پیوں گا. میں تم سے پوچھنا چاہتا ہوں یہ عشق رسول کیسا عظیم عشق رسول ہے، یہ محبت رسول کیسی عظیم محبت ہے کہ بے ہوشی کے بعد ہوش آتا ہے تو لوگ پانی مانگتے ہیں، لوگ کھانا مانگتے ہیں. صدیق میرے رسول کا چہرہ دیکھنا چاہتے ہیں، آقا کا دیدار کرنا چاہتے ہیں. کیوں نہ ہو؟ کیونکہ صدیق اکبر کی تمنا یہ ہے. ایک دن عرض کیا تھا یا رسول اللہ مجھے 3 چیزیں بہت پسند ہیں، جس میں سے پہلی چیز یہ ہے کہ نگاہیں میری ہو اور چہرہ آپ کا ہو، میں دیدار کرتا رہوں، میں آپ کے رخ بددعا کو تکتا رہوں. صدیق اکبر نے ماں سے کہا ماں میں اپنی آقا کو جب تک دیکھ نہیں لیتا اس وقت تک کہ میں کچھ کھاؤں گا پیوں گا نہیں. ماں نے کہا ٹھیک ہے لیکن کیسے پتا چلے کہ تیرے محبوب کا حال کیا ہے؟ آپ نے فرمایا
عمر کی بہن ام جمیل بنت خطاب کو بلاؤ. ان کو بلا کر کے لایا گیا. حضرت صدیق نے ان سے پوچھا آقا کیسے ہیں؟ تو انہوں نے آنکھوں کا اشارہ کر کے والدہ کی طرف کہا. تو کہا کوئی فکر کی بات نہیں, یہاں سے بات باہر نہیں جائے گی. پھر انہوں نے بتایا کہ حضور دار ارقم میں خیریت سے ہیں. صدیق نے فرمایا مجھے لے کر کے چلو. ماں کے سہارے اور ام جمیل کے سہارے سرکار صدیق اکبر آقائے کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف بڑھے. اللہ اکبر. جیسے صدیق اکبر دار ارقم کی طرف بڑھ رہے تھے, آقائے کریم اٹھ کر کے کھڑے ہو گئے اور سرکار نے فرمایا یار کی خوشبو آ رہی ہے. اور آقائے کریم دار ارقم کے دروازے تک کے آئے تو دیکھا کہ صدیق اکبر ماں کے اور ام جمیل کے سہارے سے تشریف لا رہے تھے. میرے سرکار نے آگوش پھیلا کر ابو بکر کو اپنے گلے لگا کر فرمایا ابو بکر کیسے ہو؟ تو صدیق کا جواب یہ تھا یا رسول اللہ آپ سلامت ہیں, میرا سب کچھ سلامت ہے. میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں, یہ صدیق اکبر کی ذات ہے, وہ ابو بکر صدیق. آج لوگ عشق کے دعوے دار ہیں, عشق رسول پر تقریر کرتے ہوئے روتے بھی ہیں, آنکھوں سے آنسو بھی جاری ہوتے ہیں, لیکن جب ان کا کردار دیکھو وہ ایک طرف نعتوں پر جھوم بھی رہے ہیں, عشق رسول کے حوالے سے رو بھی رہے ہیں, لیکن جہاں گستاخ رسول کی بات آئی وہاں دل نرم سے نرم تر ہے, بلکہ اتحاد کی بات کی جاتی ہے. میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں, صدیق کا مسلک یہ ہے کہ جس نے رسول کی شان میں ادنا سی توہین کر دی, اگر باپ بھی ہے تو اس کی بھی رعایت نہ کی جائے. طبرانی کی روایت ہے وہ دبلا پتلا وجود رکھنے والے ابو بکر ایک مرتبہ آستین چڑھا کر حالت غصے میں تھر تھر کانپتے ہوئے آقائے کریم کی بارگاہ میں پہنچے. اس حکایت کو روافظ نے بھی اپنی کتابوں میں لکھا طبرانی کے حوالے سے. آستین چڑھی ہوئی انداز تو دیکھیں, آستین چڑھی ہے, وجود غصے سے تھر تھر کانپ رہا ہے, آقائے کریم کی بارگاہ میں حاضر ہیں. میرے سرکار نے پوچھا ابو بکر یہ حلیہ بنا کر یہاں کیوں آئے ہو اور غصے سے تھر تھر کانپ رہے ہو, وجہ کیا ہے؟ صدیق کہتے ہیں بڑے ادب کے ساتھ یا رسول اللہ وہ میرا باپ ہے نا عثمان ابو قحافہ, آقا میں نے اس کو جو ہے وہ گھونسا مارا اور وہ بے ہوش ہو کے زمین پہ گر پڑا. آقا نے فرمایا باپ کو کیوں مار کے آئے ہو؟ صدیق کہتے ہیں یا رسول اللہ آج اس نے آپ کی شان میں نازیبا کلمات کہہ دیے, مجھ سے برداشت نہیں ہوا, میں نے اس کے منہ پہ مکہ مارا. آقا یا تو دو میں سے کوئی ایک کام کر دیں, اس کے لیے ہدایت کی دعا کر دیں, یا پھر مجھے اجازت دے کہ میں اس کو قتل کر دوں, کیونکہ مجھے باپ نہیں چاہیے, مجھے اللہ کا حبیب چاہیے. آپ غور تو فرمائیں ابو قحافہ نے کیا کہا تھا, بس ایک جملہ, کیا سب کچھ چھوڑ کر محمد کے پیچھے گھومتا رہتا ہے. بس اس ایک جملے کو نازیبا سمجھ کر صدیق اکبر نے باپ کے منہ پہ گھونسا مار دیا. یہ صدیق اکبر کا عشق رسول ہے, اور بتا دیا کہ عشق مصطفیٰ تولا بے تبرہ نیست ممکن. مجدد الفسانی نے اپنے مکتوبات میں فرمایا کہ محبت نفرت کے بغیر مکمل ہو ہی نہیں سکتی. عشق مصطفیٰ کی تکمیل اس وقت تک نہیں ہوگی جب تک کہ دشمنان رسول سے دور نہ رہا جائے. اسی لیے امام اہل سنت فرماتے ہیں دشمن احمد پہ شدت کیجئے, ملحدوں کی کیا مروت کیجئے, غیظ میں جل جائے بے دینوں کے دل, یا رسول اللہ کی کثرت کیجئے. شرک ٹھہرے جس میں تعظیم حبیب, اس برے مذہب پہ لعنت کیجئے. میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں, وہ باپ کے منہ پر مکہ مارنے والا یہ کہہ کر کہ اللہ اکبر مجھے باپ نہیں رسول پاک چاہیے, آپ اندازہ تو فرمائیں اس کا عشق رسول کتنا عظیم ہوگا. لیکن وقت کی ستم ظریفی دیکھیے, حالات کا بدلاؤ دیکھیے, مشق شدہ تاریخ دیکھیے. آج اسی ابو بکر پر تانا لگایا جاتا ہے, اسی صدیق کو گالیاں دی جاتی ہے کہ اس نے اہل بیت کا حق مارا, اس نے فدق لے کر کے ظلم کیا, اور پھر یہ داستانے بک بک کر کے عوام کو گمراہ کیا جاتا ہے. اہل بیت کے ماننے والوں کو بدگمان
قربان کیا جاتا ہے۔ سنو، صدیق اہل بیت کا حق مارنے والا نہیں بلکہ احتجاج تبرسی میرے پاس موجود ہے۔ علامہ تبرسی کہلانے والا شخص احتجاج تبرسی میں خود لکھتا ہے کہ اللہ اکبر، ایک مرتبہ کوئی آیا اور آنے کے بعد کہنے لگا، اے ابو بکر، تم نے فاطمہ کو وہ حدیث فدق کے حوالے سے جو سنائی، وہ سن کر فاطمہ تم سے ناراض ہو گئی اور اب وہ تم سے ناراض رہتی ہے۔ ظاہر سی بات ہے کہ ہر انسان کے ارد گرد کچھ لوگ بڑوں کے ارد گرد حالہ بنانے والے ہوتے ہیں اور غلط باتیں پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن صدیق وہ تھے کہ کسی کا حالہ ان کو غلط فہمی میں مبتلا نہیں کر سکتا تھا۔ جیسے ہی صدیق اکبر کو کہا گیا کہ فاطمہ تم سے ناراض ہو گئی، اور وہ فاطمہ کون فاطمہ جس کے بارے میں میرے رسول نے فرمایا، بخاری شریف کی حدیث ہے، الفاطمۃ بدغۃ منی، فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے۔ ایک مقام پر فرمایا، فاطمہ جس سے راضی ہو گئی اس سے خدا بھی راضی ہو گیا، فاطمہ جس سے ناراض ہو گئی اس سے خدا بھی ناراض ہو گیا۔ اللہ اکبر! صدیق اکبر نے سنا کہ کہنے والا کہہ رہا ہے کہ سیدہ کائنات ناراض ہو گئی، شہزادی کونین ناراض ہو گئی۔ تبرسی لکھتے ہیں کہ صدیق اکبر کی چادر زمین پہ رکھی ہوئی تھی، صدیق اکبر نے چادر اٹھائی اور چادر اٹھا کر کے گلے میں ڈالا اور گلے میں ڈال کر کے یوں کیا، اپنے شانے پر ڈالا۔ یہ انداز اس زمانے میں بڑی عاجزی کا تھا، بلکہ اس طور پر چادر اس زمانے میں بہت عاجزی کے طور پہ ڈالی جاتی تھی۔ صدیق نے یوں ڈالا، اسی لیے صوفیاء کرام نے بھی اس طرح چادر ڈالنے کو جو ہے وہ عاجزی کی علامت قرار دیا ہے اور انکساری کی علامت قرار دیا ہے۔ بلکہ صوفیاء یہاں تک فرماتے ہیں یوں چادر ڈالو تو لا کی شکل بن جاتی ہے، اور لا سے مراد یہ ہے کہ ہم تم سب سے نا امید ہو گئے، اب تم سے کوئی امید نہیں، اب امید ہے تو اللہ رب العزت سے امید ہے، مخلوق سے کوئی امید نہیں، ساری امیدیں خالق سے ہے۔ میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، یوں چادر ڈال کے فرمایا چل تو، اللہ اکبر۔ اس کے بعد سیدہ کے گھر تک گئے، دروازے پہ دستک دی، مولائے کائنات کی آواز سنی، کون؟ ارشاد فرمایا میں ابو بکر ہوں۔ دروازہ کھلا تو مولائے کائنات چونکہ ادب کرتے تھے، احترام کرتے تھے، جن کے ابتدا میں نمازیں پڑھتے تھے، جن کے ہاتھ پر بیعت کی تھی، صدیق کو اپنے دروازے پر پا کر کہتے بھائی ابو بکر کیا بات ہے، اس وقت کیوں آئے ہو؟ صدیق نے فرمایا مجھے سیدہ سے گفتگو کرنی ہے، اگر آپ اجازت دے تو۔ سیدہ پردے میں ہوئی، صدیق اکبر نے کہا شہزادی کونین، میں نے سنا ہے کہ میں نے آپ کے بابا جان کی حدیث آپ کو سنائی تو آپ مجھ سے ناراض ہو گئی۔ سیدہ نے کہا نہیں تو میں آپ سے ناراض نہیں ہوئی۔ پھر صدیق اکبر کے جملے سنو اور اہل بیت کی محبت ان کے دل میں دیکھو۔ صدیق اکبر کے جملے یہ ہیں، ارشاد فرماتے سیدہ جیسے میں تمہارے باپ کا غلام تھا آج ویسے ہی میں تمہارا غلام ہوں، میں تمہارا بردا ہوں بردا، میں تمہارا غلام ہوں غلام۔ اگر سیدہ کو پیسوں کی ضرورت ہے تو میری اور میری اولاد کی جان آپ کے لیے حلال ہے، مجھے بازار میں لے کر کے چلو اور غلام کی حیثیت سے بیچ دو، جتنے پیسے آپ پر اور آپ کی اولاد پر یہ پیسے حلال ہے، کیونکہ میں آپ کا اور آپ کے بابا کا غلام ہوں۔ یہ اعلان کرنے کے بعد بھی اگر کوئی کہے کہ صدیق اکبر نے اہل بیت پہ ظلم کیا، اور پھر معاذ اللہ کوئی یوں کہے کہ ہم تو صدیق اکبر کو اس لیے رضی اللہ عنہ نہیں کہتے کہ ہم علی کی اولاد ہیں، اور علی کی اولاد ہونے کی وجہ سے ہم صدیق کو رضی اللہ عنہ اس لیے نہیں کہتے کہ معاذ اللہ انہوں نے سیدہ کا حق غصب کیا تھا۔ میں پوچھتا ہوں شرم کرو، جس علی نے جس صدیق کے پیچھے نمازیں پڑھ کے جنہیں اپنا امام مانا ہو، کیا علی سے زیادہ لوگوں کو آج سوچ آ گئی؟ وہ اہل بیت کا ایسا محب تھا جسے صدیق اکبر کہتے ہیں۔ ایک مرتبہ عصر کی نماز پڑھ کے مولا علی کے باہر نکلے، مولا علی کے ساتھ جب باہر نکلے مسجد کے تو امام حسن کھیل رہے تھے۔ امام حسن کو دیکھا تو کہنے لگے حسن تو علی کی جیسا نہیں بلکہ تو میرے محبوب مصطفیٰ کے جیسا ہے، اور یہ کہہ کر اپنے کاندھے پر اٹھا لیا اور مدینہ منورہ کی گلیوں میں لے کر ٹہلنے لگے۔ کسی نے کہا ابو بکر کیا کر رہے ہو؟ فرماتے تعجب کیوں کرتا ہے کہ میں کیا کر رہا ہوں؟ جو میں نے اپنے محبوب مصطفیٰ کریم کو کرتے دیکھا ہے وہی میں بھی کر رہا ہوں۔ یہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مزاج ہے۔ تو میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں،
کہیں اہل بیت کی گستاخی، کہیں صحابہ کی گستاخی میں معاذ اللہ عوام کو جھونکا جا رہا ہے۔ یاد رکھیں ہمیں تو اہل بیت اور صحابہ دونوں کی محبت پلائی گئی ہے، اسی لیے تو ہمارے امام کہتے ہیں اہل سنت کا ہے بیڑا پار اصحاب حضور۔ کہیں صحابہ کے نام کا دعویٰ ہے اہل بیت سے دشمنی، اور کہیں اہل بیت کا نعرہ ہے اور صحابہ سے دشمنی۔ ہم سنیوں کا مقدر کتنا اوج پر ہے کہ ہمارے ہاتھ میں صحابہ کا بھی دامن ہے اور اہل بیت کا بھی دامن ہے، اور ہمارا امام یوں کہتا ہے اہل سنت کا ہے بیڑا پار اصحاب حضور، نجم ہے اور ناؤ ہے عطرت رسول اللہ کی وہ یار غار۔ یہ کہتا رہا حضور چہرہ آپ کا ہو نگاہیں میری ہو، میری تمنا یہ ہے۔ میرے رسول نے کیسی تمنا پوری کی، ابو بکر تو میرا چہرہ تکنا چاہتا ہے، ٹھیک ہے مزار میں اتنے قریب سلاؤں گا کہ قیامت تک تو مجھے دیکھتا رہے گا، میں تجھے دیکھتا رہوں گا۔ صدیق اکبر کو یہ مرتبہ میرے سرکار نے عطا کیا، تو میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، افسوس بڑی معذرت کے ساتھ علماء مشائخ کی موجودگی میں کہتا ہوں غلطی ہوگی تو اصلاح کریں گے۔ ہم غوث پاک کی 11ویں تو ہر مہینہ مناتے ہیں، غریب نواز کی 6ٹھی تو ہر مہینہ مناتے ہیں، بزرگوں کے تہوار اولیاء اللہ کی نیاز اور فاتحہ تو کرتے ہیں، لیکن وہ ابو بکر جس کی جوتیاں سر پہ رکھنے میں غوث پاک فخر محسوس کرتے ہیں، ہم نے ان کے سالانہ عرس کو بھی بھلا دیا۔ 22 جمادی الاخر آتی ہے اور آ کر کے چلی جاتی ہے، ہمارے گھروں میں فاتحہ تک نہیں ہوتی۔ کتنے افسوس کی بات ہے۔ میں یہ نہیں کہتا کہ 11ویں اور 6ٹھی نہ کرو، بالکل کرو، یہ ہمارا ترہ امتیاز ہے، لیکن وہ صدیق جو کبھی میرے حضور کے آگے چلتے کبھی پیچھے چلتے، جس کی ایک رات کی ایک نیکی فاروق اعظم کی ساری زندگی کی نیکی کے برابر ہے، وہ صدیق اکبر جس کو میرے رسول نے فرمایا اللہ نے ابو بکر کو رضوان اکبر عطا فرما دیا۔ رضوان اکبر کیا ہے؟ شیخ ابو طالب مکی رحمت اللہ علیہ سے پوچھا گیا رضوان اکبر کیا ہے؟ فرماتے ہیں جنت میں لوگوں کو کسی کو ایک مرتبہ اللہ کا دیدار ہوگا، کچھ وہ ہوں گے جن کو ہفتے ہفتے جمعہ کے دن ایک مرتبہ دیدار ہوگا۔ جمعہ چونکہ جنت کے اندر ایام تو اس طرح نہیں ہوں گے جیسے دنیا میں ہوتے ہیں، لیکن یوم الجمعہ جنت کے اندر موجود ہوگا، یوم الجمعہ جنت میں بھی ہوگا، تو جمعہ جمعہ دیدار ہوگا۔ لیکن کچھ وہ ہوں گے جن کو جنت کی صبح اور شام کو دیدار ہوگا۔ جنت میں ہماری صبح شام کی طرح صبح شام نہیں ہوگی، لیکن 2 مرتبہ ان کو اللہ کا دیدار ایک دن میں ہوگا۔ وہاں کے دن کیسے ہوں گے یہ خدا جانے، لیکن کچھ لوگ ایسے ہوں گے جن کو ہر وقت خدا کا دیدار ہی ہوتا رہے گا، اور وہ ہوں گے جن کو اللہ نے رضوان اکبر عطا فرمایا۔ تو شیخ ابو طالب مکی فرماتے ہیں کہ رضوان اکبر اللہ نے اس امت میں ابو بکر صدیق کو عطا فرمایا ہے، بلکہ یہاں تک فرمایا گیا صدیق کے لقب کی تحقیق کرتے ہوئے اللہ فیض احمد اویسی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا صدیق سچا، اور صدیق کا ایک معنی یہ ہوتا ہے کہ وہ جو کہہ دے بس وہی ہو جائے، اس کو صدیق کہتے ہیں۔ اسی لیے حضرت یوسف علیہ السلام کا لقب بھی یوسف صدیق تھا، اور قرآن میں ان کو ان کے جیل کے ساتھی نے صدیق اس وقت کہا کہ جب 2 لوگوں نے خواب بیان کیے تو دونوں خواب جھوٹے تھے، چونکہ انہوں نے خواب دیکھا نہیں تھا، اور سیدنا یوسف علیہ السلام نے بیان کر دیا اس کی تعبیر، تو انہوں نے کہا ہم نے تو خواب دیکھا ہی نہیں ہے۔ یوسف علیہ السلام نے کہا میں نے جو کہہ دیا وہی ہو کر رہے گا۔ کہ صدیق کہتے ہیں اس کو ہے وہ جو کہہ دے۔ صادق وہ ہوتا ہے جو امر واقعہ ہو اس کو کہنے والا صادق ہوتا ہے، یعنی سچائی کا اقرار اور اعتراف کرنے والا صادق۔ لیکن صدیق وہ جو کہہ دے اسی کی زبان پر وہ ہو جائے۔ ایک جنگ کے موقع پر یوں ہی ہوا، ایک نوجوان شہید ہو گئے، ان کی بوڑھی ماں لکڑی ٹیکتے ہوئے آئی، آقا جنگ کے میدان سے نکل رہے تھے، پوچھا میرا بیٹا کیسا ہے؟ تو آقا نے سوچا اگر شہادت کی خبر دوں گا تو اس کا دل ٹوٹ جائے گا۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے سوچا شہادت کی خبر دوں گا تو اس کا دل ٹوٹ جائے گا، تو میرے رسول نے سوچا کہ میں کہنے کی بجائے عمر کی طرف ڈال دو۔ پیچھے سیدنا عمر آ رہے تھے، کہا کہ میرے پیچھے عمر آ رہے ہیں، ان سے پوچھ لو کیا خبر ہے۔
اس لیے کہ اصل چیز شیخ نظام الدین اولیاء رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں اگر اللہ تک پہنچنا ہے تو لوگوں کے دلوں کو ٹوٹنے سے بچا لے، لوگوں کے دلوں کو سنبھالنے کی کوشش کر، کیونکہ جب تو لوگوں کے دلوں کو سنبھال لے گا تو اللہ کی رحمت تجھے سنبھالے گی۔ امام جعفر صادق فرماتے ہیں روئے زمین پر جتنے ذرات ہیں اتنے ہی اللہ تک پہنچنے کے راستے ہیں، اور اللہ تک پہنچنے کا سب سے قریبی راستہ یہ ہے کہ تو اللہ کے بندوں کے دلوں کو خوش کر لیا کر، تو اللہ تک پہنچ جائے گا۔ آقائے کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سوچا کہ میں کیوں بتاؤں، عمر بتا دیں گے، سیدنا فاروق اعظم کی طرف ڈال دیا۔ فاروق اعظم کے پاس وہ بڑھیا آئی، کہا میرے بیٹے کی خبر کیا ہے؟ انہوں نے سوچا کہ جب آقا نے نہیں بتایا تو میں کیوں بتاؤں۔ ان کے پیچھے صدیق اکبر آ رہے تھے، کہا میرے پیچھے صدیق آ رہے، آخری میں آنے والوں میں وہ ہے، وہ جنگ کے حالات زیادہ جانتے ہیں۔ صدیق اکبر سامنے آئے تو صدیق نے بوڑھی ماں کو دیکھ کر کے سوچا یہ کیسے کہہ دوں کہ بیٹا شہید ہو گیا، اس لیے کہ بوڑھی ماں کے بیٹے کی موت کی خبر میں سناؤں گا تو اس کا دل کیسا پارا پارا ہوگا۔ ابو بکر صدیق نے کہہ دیا تیرا بیٹا زندہ ہے، میرے پیچھے آ رہا ہے۔ اللہ اکبر، بڑھیا خوش ہو گئی، اور پھر اس کے بعد دیکھا کہ اس کا بیٹا پیچھے سے چلا آیا۔ اللہ اکبر، لوگوں نے پوچھا یہ تو زخموں سے چور ہوتے ہوئے ہم نے دیکھا، اس کی گردن کٹتے ہم نے دیکھا، پھر یہ زندہ کیسے ہو گیا؟ آقا نے فرمایا میرے صدیق نے کہہ دیا تو اللہ عز و جل کو حیا آئی کہ ابو بکر کہہ دے، اور اس کی بات غلط ثابت ہو، اس نے کہہ دیا، اللہ نے اس کو زندگی لوٹا دی۔ زندگی نعرہ تکبیر، نعرہ صدیق رسالت، جو کہتے ہیں وہ ہو جاتا ہے، صدیق اس کو کہتے ہیں، یہ مقام صدیقیت ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، مقام صدیق کے اوپر کوئی مقام نہیں، مقام نبوت ہے، اور مقام نبوت کے نیچے کوئی مقام نہیں، مقام صدیقیت ہے۔ لیکن یہ نہ سمجھیں کہ اس میں ایک دو قدم کا فاصلہ، اس میں بھی بڑے فاصلے ہیں۔ اب جب صدیق رسول کے برابر نہیں ہو سکتا ہے تو زندیق نبی کے برابر کیسے ہو سکتا ہے؟ زندیق کو نبی کی برابری کا دعویٰ کیوں ہے؟ تو میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اب صدیق اکبر کا مرتبہ میں کیا بیان کروں؟ قائد محترم استاذ گرامی یہاں موجود ہیں، اور جن کی خطابت کو سن سن کر ان کی تربیت سے ہم نے ٹوٹے پھوٹے جملے کہنے سیکھے ہیں، اور بڑوں کے سامنے بہت گفتگو بے ادبی سے بہت قریب ہے، اس لیے میں ایسا نہیں کرنا چاہتا۔ البتہ صدیق اکبر کی پوری زندگی کو دو مصروں میں کہہ کر گزر جانا چاہتا ہوں۔ اگر صدیق کا مرتبہ جاننا ہے تو حضور محدث اعظم ہند کے انداز میں یوں کہا جا سکتا ہے کہ مرتبہ حضرت صدیق کا یہ ہے سید، مرتبہ حضرت صدیق کا یہ ہے سید، ہر فضیلت کے وہ جامع ہیں نبوت کے سوا، ہر فضیلت کے وہ جامع ہیں نبوت کی سوا۔ جن کی ابتدا میں میرے رسول نے 16 نمازیں ادا فرمائی ہو وہ صدیق اکبر ہے، یہ ان کی شان ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو ان کے فیض و برکات سے مالا مال فرمائے۔ دوران گفتگو اگر کوئی غلطی ہو تو اللہ تعالی معاف فرمائے۔ میں نے ابتدا میں کہا تھا کہ حضور استاذ محترم قائد محترم نے جو ہے وہ 111 ادارے قائم کرنے کا اعلان کیا تھا، 40 کے تقریباً 40 کے لگ بھگ ادارے قائم ہو گئے، اور اب الحمدللہ انہی میں برکات خواجہ بھی یہ پھل دینے لگا ہے۔ علماء حفاظ قرہ یہاں سے فارغ ہوں گے، آپ نگاہوں سے یہ منظر دیکھیں گے، دعا کریں۔ ایک بات آپ سے، اور یہاں پر الحمدللہ انگلش اسکول بھی جو ہے وہ ان قریب قائم ہو رہا ہے نا، اسی سال سے قائم ہوگا انشاءاللہ۔ یہ بھی آپ لوگوں کے لیے بڑی خوش نصیبی کی بات ہے کہ انگلش اسکول کا قیام بھی یہاں اسی ادارے میں عمل میں آ رہا ہے۔ آپ اپنے بچوں کو بھیجیں گے، داخلہ کروائیں گے انشاءاللہ، تفصیلی گفتگو حضرت فرمائیں گے۔ بس آپ کو کہنا یہی ہے کہ آپ حضرات حضور امیر سنی دعوت اسلامی کے لیے دعا کریں کہ اللہ ان کو درازی عمر بالخیر عطا فرمائے۔ انشاءاللہ ایک دن وہ آئے گا، ہندوستان کی تاریخ میں ہے کہ سب سے زیادہ مسجدیں ہندوستان میں اگر کسی نے قائم کی ہے تو وہ اورنگزیب نے قائم کی ہے، لیکن انشاءاللہ 10 سال گزرنے کے بعد ایک تاریخ اللہ پاک یہ بھی ہمیں سننے کو عطا فرمائے گا کہ ہندوستان میں مسجدیں تو اورنگزیب نے قائم کی بادشاہ ہونے کے بعد، لیکن مرد درویش اور فقیر ہونے کے بعد، کلندرانہ صفت رکھنے کے بعد ہندوستان میں سب سے زیادہ مدرسے اگر کسی نے قائم کیے
تو امیر سنی دعوت اسلامی نے قائم کیے۔ انشاءاللہ یہ خوشخبری آپ کو بہت جلدی سننے کو ملے گی۔ ایک ذات نے اپنی کوششوں سے، کاوشوں سے، ساتھیوں کو لے کر کے 40 کے قریب ادارے قائم کر لیے، اور یہ 40 سے ہم کو بڑی نسبت ہے، اس لیے کہ 40ویں مسلمان فاروق اعظم تھے، اور جب 40 کا عدد پورا ہوتا ہے تو پھر عدد بڑھتا ہی جاتا ہے، گھٹتا نہیں ہے۔ وہ 40واں جب پورا ہوا ہے تو اللہ نے فرمایا حبیب اب اتنا تیرے لیے کافی ہے، محبوب اب اتنا تیرے لیے کافی ہے۔ تو انشاءاللہ یہ کافی ہے، لیکن آگے یہ سلسلہ چلتا رہے گا اور یہ نیا آگے بڑھتی رہے گی، اس لیے کہ یہ 111 مدارس کی دعا بھی کسی ایسی ویسی جگہ نہیں ہوئی تھی۔ حضرت نے مجھ سے خود فرمایا تھا، اسی گجرات کی ایک بہت بڑی شخصیت شہزادہ غوث الورا کوڑی ناز شریف کے بزرگ بابا رشک اللہ شاہ رحمت اللہ علیہ کے آستانے پر یہ دعا کی گئی تھی، اور پھر دعائیں ہوتی رہی اور 40 تک کا یہ سفر پہنچ گیا۔ انشاءاللہ بہت جلد یہ سفر 111 تک پہنچے گا، اور اس کے بعد یہ آگے بھی بڑھتا رہے گا۔ اللہ تبارک و تعالی انہیں دراز عمر بالخیر عطا فرمائے، نظر بد سے بچائے۔ ہم سب کی ذمہ داری ہے، جب اللہ نے ہمیں ایسی ہستی، ایسی شخصیت عطا فرمائی ہے تو پھر ایسی شخصیت کا کیوں نہ ساتھ دیں، کیوں نہ ان کا تعاون کریں، کیوں نہ ان کے دست بازو بنیں، اور اپنے لمحات سے، اپنے پیسوں سے، اپنے اثر و رسوخ سے ان کا تعاون کریں۔ اس لیے کہ ہماری بڑی عجیب تاریخ رہی ہے، جب تک کام کرنے والے روئے زمین پہ ہوتے ہیں ہم ستاتے رہے ہیں، اور جب وہ مر جاتے ہیں تو ہم ہی گنبد بناتے ہیں، ہم ہی چادریں چڑھاتے ہیں، ہم ہی صندل لگاتے ہیں۔ میری قوم کے دیوانوں میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں، بعد میں تو سب کچھ کرنے والے کرتے ہیں، لیکن اس وقت کا تقاضا یہ ہے کہ کام کرنے والوں کے ہاتھ کو مضبوط کیا جائے۔ کام کرنے والوں کے ہاتھ کو اتنا مضبوط کر دو اور اتنی راہیں ہموار کر دو، ہر علاقے کے اندر سنی دعوت اسلامی کی شاخیں، ادارے، مدارس، مساجد سنی دعوت اسلامی سے خود وابستہ ہو کر، امیر سنی دعوت اسلامی سے وابستہ ہو کر ہم اپنے کام کو آگے بڑھائیں۔ اس لیے کہ تحریک کی برکتیں اپنی جگہ ہے، اور میں وابستگی کی بات اس لیے کرتا ہوں کہ یہاں سے وابستہ ہونے والے کے اندر دین کی فکر پیدا ہو جاتی ہے۔ انشاءاللہ ابھی محفل کے اختتام کے بعد آپ حضرات کو جو ابھی تک کے مرید نہیں ہوئے، سلسلہ عالیہ، قادریہ، رضویہ، نوریہ، برکاتیہ میں داخل بھی فرمائیں گے، اور اس طریقے سے سرکار غوث پاک کی نسبتیں بھی آپ کو ملے گی انشاءاللہ، اور آپ مرید ہو کر کے جو ہے وہ غوث پاک کے فیض و برکات سے مالا مال بھی ہوں گے۔ بس ایک شعر نظر کر کے میں گزر جانا چاہتا ہوں، میرے دل کے جذبات اتنے ہیں کہ میں کیا کہوں، لیکن جو ہے وہ کہیں کوئی یہ نہ سمجھے کہ تحریک سے وابستگی کی بنیاد پر غلو کا شکار ہے۔ خدا کی قسم غلو کا شکار نہیں، لیکن بہرحال پھر بھی ایک شعر یوں کہوں گا، رکے تو چاند چلے تو ہواؤں جیسا ہے، رکے تو چاند چلے تو ہواؤں جیسا ہے، اسے میں دھوپ میں دیکھوں تو چھاؤں جیسا ہے، وما علینا الا البلاغ۔